نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آج کی آیات میں بھی ٹاپک ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور جس طرح سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا، ان کی سیکریفائسز کا ذکر کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہوں نے ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کام کروایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات ہوئی، اور اس کے بارے میں ان کی عاجزی کا ذکر، ان کی دعاؤں کا ذکر کہ کس طریقے سے انہوں نے نہ صرف اپنی اولاد کی بلکہ اپنی نسلوں کی بھی دعائیں کی۔ اور ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی کا بھی کتنا بڑا حصہ ہونا چاہیے دعاؤں میں، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی جب گزارتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ مین جو لائف ہے، اصل لائف جو ہماری ہے وہ آخرت ہے، تو اس چیز کے لیے، اس جگہ کے لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ اب جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کی باقی جو قومیں ہیں ان کو ایک طریقے سے لنک بنا کے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آیت نمبر 130 ہے اس میں خاص طور پہ یہ بتایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب یہ سارے عادات تھیں، اتنا ان کا پیارا انداز تھا، اتنے وہ فرما بردار تھے، اتنے اچھے وہ یکسو مسلم تھے، فوکسڈ مسلم تھے، تو کون ہوگا جو ان کو فالو نہیں کرے گا؟ اور یہاں پہ ہنٹ ان سب لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اپنے اوپر لنک تو بناتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی لینیج سے ہونے کا اور ان سے تعلق بنانے کا، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں یہود، نصارہ، مشرکین، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ان کی ملت پر، جو ان کے طریقے پر فالو نہیں کرے گا، کہ جو ان کی طرف راغب نہیں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تو پھر وہ ضرور عقل سے مارا ہوا انسان ہوگا جس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کس طرح سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صفیحہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ ورڈ یوز کیا ہے، جو ملت ابراہیم، ملت ہوتا ہے طور طریقہ، جو سٹائل، جو روٹین ہوتا ہے۔ وَمَن يَرْغَب، رغب سے ہے را غین با، راغب ہونا بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، اس کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کا وسیع کرنا، پھیلانا، یا کسی طرف مائل ہونا۔ تو کون مائل نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طور طریقے سے، ان کی روٹین سے، ان کے اسکیجول سے؟ الا من صفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جن کی نفس کی، جن کی مت ماری گئی ہے، یعنی صفیہ بیوقوف کو کہتے ہیں، جن کی عقل ماری گئی ہے، جو مطلب جن کی نفس، جن کی روح عقل کے بغیر ہے، صرف وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرے گا، حالانکہ انہی کی اسی اولادوں میں سے بھی ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق، اور لا البتہ، قد تحقیق، یعنی کہ انڈیڈ اللہ نے چوز کر لیا ان کو دنیا میں۔ کس وجہ سے چوز کر لیا؟ ان کی پیورٹی کی وجہ سے، ان کی صاف ستھری یکسو سوچ کی وجہ سے۔ استفینا کا روٹ ہوتا ہے سواد فا واو، صفو، صفائی کا ورڈ بھی اسی سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں نا، یعنی مصطفیٰ یا استفینا ہوتا ہے کسی کو اس کی صفائی کی وجہ سے چن لینا، پیورٹی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اس دنیا کے لیے بھی۔ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ دیکھ لیں، اور قربانی دیکھ لیں، سعی دیکھ لیں، درود دیکھ لیں، نماز میں جو ہے ان کا، تو ابراہیم علیہ السلام کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آخرت میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بے شک وہ ہوں گے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صاد لام ہا، صلح کرنے والا، یعنی صحیح اچھے کام کرنے والا، صحیح سارے کام پراپر کرنے والے میں سے ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی خاص یہ دونوں چیزیں
دنیا اور آخرت میں چننے کے حساب سے لوگوں کی طرف ہنٹ کراتے ہیں کہ کون ہوگا جو ان کو فالو نہیں کرے گا، کہ جتنے صالح وہ انسان تھے، جتنے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائیورٹی، دین کو فرسٹ پرائیورٹی دینے والے تھے، تو ان سے سیکھنے کے بعد بھی کون ہوگا جو ان کو فالو نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں 131 میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت، بہت فیمس بات جو ہے اس بارے اس جملے کی بھی بات مینشن آتی ہے 131 میں، اذ قال لہ ربہ، جب کہا اس کے رب نے اسلم، کہ مسلم ہو جا، قالا، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ کہنے کو یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بتانے کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان سے کہا کہ یہ کر لو، تو اس نے فوراً کہا کہ یعنی کہ ایک لمحے کا بھی سوچ یا ہیزیٹیشن یا کسی چیز میں ریلیکٹنٹ ہونا یا پریشان ہونا، اینشیس ہونا، اللہ تعالیٰ ان کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں کہ کتنی جلدی وہ حکم کو ماننے والے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ چیز مان لو، یا اگر کوئی ایک چیز کے بھی کہا جاتا تھا سبمٹ کر لو، وہ کہتے تھے میں ہر چیز ماننے والا بن گیا، کمپلیٹ، اپنے دماغ سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے دل سے، اپنی سوچ سے، اپنی باڈی سے، ہر طریقے سے میں مسلمان ہو گیا۔ یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تو دنیا ہو گئی نا کہ انہوں نے کیا کام کیے، کس طرح سے بچوں کے لیے دعائیں کی اور سب نسل کے لیے دعا کی، پھر خانہ کعبہ کے وقت کیا دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وصیت کیا کی، اپنے جاتے وقت اپنی اولاد کو کیا کہا، یعنی کس طریقے سے کیا سوچ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈالی۔ وصیت ہوتا ہے جب زندگی میں انسان اپنی زندگی میں ابھی زندہ ہو اور کیا چیز کس طرح سمجھائے۔ ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ وصیت صرف بالکل ہی مرتے وقت کہے، لیکن انسان جس طرح سے ریز کرتا ہے اپنے بچوں کو کہ کیا چیز انہوں نے اپنے بچوں کو کہی۔ آگے 132 کا پہلے خلاصہ بتاتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایسی حالت میں زندگی گزارنا کہ موت آنے پر تم مسلمان ہو۔ اب ظاہر ہے کہ موت تو آنے کا وقت تو نہیں پتہ ہوتا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ ہر وقت، ہر ٹائم، ہر سمے، ہر موقع پر، ہر کام کو کرتے وقت کمپلیٹلی مسلمان ہو، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ دنیا میں ہر وقت مسلمان ہیں اور اچھے فالو کرنے والے، اسلام لانے والے ہیں، تبھی آپ کو وہی ایک گارنٹی ہے نا کہ موت کے وقت بھی آپ اسلام ہوں گے۔ جس طرح سے آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہم تر رکھیں گے، تو دنیا میں ہماری اگر یہ عادت ہوگی تو پھر یہ موت کے وقت ہم وہ چیز کریں گے نا۔ جو انسان دنیا میں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، موت کے وقت ایک دم نہیں اپنا موڈ سوئچ کر سکے گا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، اس چیز کے لیے ہمیں پوری زندگی پریکٹس کرنی ہوگی۔ جو چیز ہماری زبان کو بولنے کی عادت ہوگی تو پھر ہم مرتے وقت بھی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی مشکل وقت ہے، تو ہم یہی چیز بول رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں لا الہ یا استغفر اللہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کرنا، یا جو بھی جس لینگویج میں بھی اچھی سی اپنی کوئی چیز اور کلمہ، اگر ہمیں شہادت پہ اپنی موت کا شوق ہے، تو ہمیں اتنی مرتبہ زندگی میں پورے دن میں ہر وقت کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر اگلی سانس ہماری آخری ہے تو ہماری عادت ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ بولنے کے عادی ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آگے آیت نمبر 132 ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی، وصیت وصّى واو دیا بِهَا کی ابراہیم نے کس کو؟ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام تھے تو ان کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی یعنی کہ وہ پیدا ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی، اور لیکن یہ خاص وجہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی مینشن کیا ہے، اس لیے کیونکہ ڈائریکٹلی بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھے نا، یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب تھا اسرائیل، اور یہ جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل بھی تھے، وہ انہی کے اولاد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مینشن کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی اپنے اولادوں کو۔ آیا کہ یہ وصیت کی تھی کہ یہود ہو جانا، یا یہ وصیت کی تھی کہ یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ،
بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، اصطفیٰ کا وہی روٹ ہے صاد فا واو، اللہ نے چن لیا ہے لکم تمہارے لیے، کیا چن لیا ہے؟ الدین، دین چن لیا ہے، یعنی دین اسلام چن لیا ہے تمہارے لیے، فلا بس نہ تموتن، تموتن کا روٹ ہے موت، میم واوتا، یعنی موت نہ آئے تم کو، الا مگر یہ کہ وہ انتم مسلمون، تم اسلام پر ہو، تم مسلمان ہو، یعنی ایسی حالت میں زندگی گزارنا کہ مسلمان ہو، مسلمان حالت میں تمہیں موت آئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ ایمفیسس ہے تاکہ یہ لوگ جو سنتے تھے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یہود و نصارہ اور اسپیشلی کہ یہود، تو یہ بات سنیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اصل وصیت تو یہ تھی کہ تم مسلمان زندگی گزارنا اور مسلمان ہو کر موت آئے تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 133 میں، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، کیا موجود تھے تم یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تھی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم یہود ہو گئے ہو، تو کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں سے یہ پوچھا تھا کہ تم جب میں، یعنی کہ میں ایک والدین ایک چیز ایک طریقے سے بڑے کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا خاص طور پہ کہ تم کس کی بندگی کرو گے، تو انہوں نے، ان کے بیٹوں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے جن کی آپ نے بھی بندگی کی ہے اور جن کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور ہم بھی اسی طرح مسلمان رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کویشچن پوچھنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا ٹیچنگ کا، جس میں ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ یعنی تمہارے پاس پھر کیا ریزن ہے، واٹ از یور ریزن ٹو فالو دا ریلیجن جو تم فالو کر رہے ہو، تم لوگوں کا کیا جواز ہے جس چیز پر تم یہ چیز فالو کر رہے ہو۔ اور یہ کہ بائبل میں بھی یعقوب علیہ السلام کی موت کا ڈیٹیل میں وقت ہے، لیکن ایسی وصیت کوئی نہیں نظر آتی، البتہ یہ کہ جو ان کی اپنی کتاب تھی اس میں جو ہے یہودیوں کی جو اپنی کتاب تھی اس میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت نظر آتی ہے، لیکن تھوڑی سی چینجڈ ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن کے ورڈز ہیں اس میں خاص طور پہ اللہ اور اسلام ہے، اور ان کی جو ورڈز ہیں اس میں یہ کہ ہم اسی الہ کی بندگی کریں گے جس کی آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم اپنی لائف میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، کس طرح ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، کیا سوالات ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں فرمایا ہے کہ اس شخص کا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو نہیں کرے گا، وہ ایسے جیسے سفیہ نفس ہوں، جیسے اس کی نفس میں کوئی عقل نہیں ہے، جیسے اس شخص نے اپنے آپ کو گویا ضائع کر دیا، یعنی کہ وہ ٹھیک صحیح شخص نہیں ہے، جس کی سوچ سمجھ خراب ہے، جس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے وہ کتنی بڑی حماقت کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے، اس آیت میں یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی چن لیا ہے، اور اگر کوئی انسان ان کو فالو نہیں کرتا، ان کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو ویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا کردار رکھتے ہیں، کیا ان کی طرح جو بھی ان کی سٹیجز آف لائف تھے اس کو آپ امیجن کریں کہ کیا ہمارے اوپر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش پہ پورا اتار، یا کہ ہماری دعا کے بجائے ہمارے لبوں پر شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کس مشکل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ، یہ کیا تکلیف میں ڈال دیا ہمیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک بار بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں جب بنی اسرائیل نے شکوے کیے، بنی اسرائیل نے کمپلینس کی، انہوں نے وائننگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی
ناشکری اور ان کی جو کردار کی پستی تھی اس کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر اس پوری قوم کے برعکس ایک شخص، ایک پروفٹ کو سامنے ہمارے پیش کیا کہ ایک طرف اتنے سارے لوگ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ مینشن کرتے رہے کہ کچھ لوگ پھر بھی ایسے تھے جو شکر گزار تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مینشن کیا کہ کتنا ان کا اعلیٰ کردار تھا کہ آزمائش آنے پر بھی انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ آزمائش پر پورے اترے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام کروائے تو ہمارے دل میں کیا اس سے غرور آتا ہے یا سیلف رائٹسنس کی فیلنگ آتی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے جو چیز اللہ اپنے کاموں کے لیے چن لیں، تو چاہے وہ ہم کسی چیریٹی میں خرچ کر رہے ہوں، چاہے ہم دین کا کام آگے بڑھا رہے ہوں، چاہے ہم خود کسی چیز کو فالو کر رہے ہوں، سب سے پہلی چیز جو ہم کرنا شروع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں یا اللہ مجھ سے قبول کر لینا، یا اللہ میری کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو پوری کر دینا، یا مجھے اصلاح کر دینا، میں نے جو غلطی کی ہے گائیڈ کر دینا، ان سب دعاؤں کے بجائے ہمارے دل میں پہلی چیز آتی ہے ہم اسلام کو کتنا اچھا فالو کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھو یہ تو بالکل بھی اچھا فالو نہیں کر رہے، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کس طرح کی تصویریں ڈالتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، اور یہ کتنے کنجوس ہیں، اور اتنا مال ہے اور چیریٹی نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہمارے اندر یہ سنسیریٹی ہو کہ یہ سب لوگ، ہم جتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان جس کے لیے دعا کرتا ہے، اسپیشلی کہ غائبانہ اپنے جس بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، تو جو دعا وہ کرتا ہے تو فرشتے آسمان میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اس کے حق میں قبول کر، یعنی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اسی چیز کے لیے، تو وہ تو دعا کیسی قبولیت والی ہوتی ہوگی ہمارے حق میں۔ تو اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس کو ہدایت دینا، یا اللہ اس کو دین میں بھی اتنی سکسیس دینا، تو سوچیں کہ فرشتہ ہمارے لیے وہ دعا کریں گے۔ کبھی ہم کسی کے بچوں کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کے بچے کو نیک بنانا، اس کو اپنے بچوں میں سکون دینا، تو وہی چیز فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، اور سوچیں کہ فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے۔ اس کے بعد جو ریفلیکٹ کرنے کی چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ وصیت جنرلی ٹھیک ہے، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ٹورڈز دی اینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی زندگی میں انسان ضروری نہیں ہے کہ اپنے ڈیتھ بیڈ کا یا آخری بالکل سانسوں کا انتظار کرے۔ جو چیز ہم زندگی بھر اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں نا، پھر جب بھی ہمیں موت آ جائے ان کی میموری میں، ان کی یادگاروں میں ایسی ہوگی کہ ہماری امی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، ہمارے ابو ہمیشہ یہی کہتے تھے، یا ہمارے دادا نانا نانی جو بھی، مطلب چاہے آپ بالکل آخری لمحوں میں نہ کہیں، زندگی میں جو چیز آپ نے مستقل کہی ہوگی نا، وہی چیز آپ کے بچوں کے یا آپ کے گرینڈ چلڈرن میں ان کی یادوں میں یہی رہے گا کہ ہاں وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا اچھے مسلمان بنو، اپنا کردار اچھا رکھو۔ یہ جو جملہ ہے جو انہوں نے وصیت جو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ یا بنیا، یہ بہت پیار سے اپنے بچوں کو پکارنا ہے کہ اے میرے بیٹو، ٹھیک ہے، جیسے ہم دن رات نارملی اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، کبھی پیار آتا ہے پیار سے بات کرتے ہیں، غصہ آتا ہے غصے سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل بہت ہی ضروری نہیں ہے کہ آخر وقت میں کہا ہو، یہ ڈے ٹو ڈے کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، آگے پیچھے اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں آپ اسکول میں، یا بچوں سے کوئی قصہ سنتے ہوئے آپ بچے کوئی خود قصہ سناتے ہیں، یا کوئی ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ ساتھ ساتھ ہی کہیں کہ بیٹا آپ لوگ ایسے کام نہیں کرنا، بیٹا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے۔ اگر پبلک اسکول میں بچے آپ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو اس چیز کی یاد دلائیں، تاکہ ہر ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی غلط کوئی کام کا فیصلہ بچہ کرنے لگا ہو تب آپ اس سے کہیں کہ نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا۔
بات یہ کہ صحیح وقتوں میں بھی ان کو یہ بتاتے جائیں کہ ہاں کتنا اچھا تم نے فیصلہ کیا، اسلام کے مطابق کیا ہے. یا اگر کوئی ایسی چیز ہو کسی اور کی خدا نخواستہ بری اگزامپل دیکھیں یا بچہ بیان کریں، تو ہم کہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس دین کی کتنی اچھی بلیسنگ ہے، اللہ نے کتنا اچھا ہمارے لیے اسلام چنا ہے کہ اس میں فیملیز کا اتنا امپورٹنس ہے. یا فیصلہ خود ہی اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا اچھا کروا دیتے ہیں بیکاز آف اسلام. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک چیز چلتی رہے گی، ہم سب کانشیسلی بھی ان کے ہر فیصلے کے اندر یہ چیز آ جائے گا کہ آپ ایک نور، ایک لائٹ دین کے حساب سے فیصلہ کرنے کی آ جائے گی. پیچھے جیسے ہوتا ہے نا ایک بیک گراؤنڈ میں ایک لائٹ جل رہی ہوگی، تو ضروری نہیں ہے کہ اس بلب کو ہم اسی وقت روشن کریں جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت ہے جب بچے کوئی مشکل میں ہوتے ہیں یا کچھ، لیکن وہ بلب، وہ روشنی اگر آن رہے گی تو ان کے اپنے فیصلے کرنے میں اس لائٹ کا وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز جس کا ذکر آیا کہ زندگی اس طرح سے گزاریں موت کے وقت انسان مسلمان ہو، تو اس کے بارے میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹیز ہمیں چیک کرنی ہے کہ انشاءاللہ ایسی، کیونکہ یہ سینس بھی بنتا ہے نا کہ انسان جو چیزیں کرنے میں عام طور پہ ملوث ہوتا ہے، جو چیزیں کرتے ہوئے بزی ہوتا ہے، موسٹ لائکلی انہی میں سے کوئی ایک کام کے درمیان میں موت آئے گی. ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم کیا کر رہے ہوں گے. لیکن ظاہر ہے اگر ہمارے سارے کام زندگی میں دن رات میں کرنے کے ٹھیک ہوں گے تو دیٹ از واٹ میکس اس ریڈی فار موت. وہی چیز ہمیں تیار کرے گی کہ ہم موت کے وقت بھی انہی میں سے کوئی کام کر رہے ہوں گے. تو وہ تو چلیں فزیکلی ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کسی کی مدد میں ہیں، کہیں والنٹیئر کر رہے ہیں، اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، بچوں کے کام کر رہے ہیں، گھر والوں کے کام کر رہے ہیں. اور جو زبان پہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی جہاں تک بات ہے، ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے چھوٹی سی بھی یا بڑی سی بھی، تو ہمارے منہ سے آج کل کے زمانے میں بہت اس طرح کے ورڈز یوز کرنے کی ہماری بھی، ہمارے سے اگلی جنریشن کی اور بھی زیادہ اس طرح کی عادت پڑ گئی ہے کہ ڈیم اور بھی بہت سارے کرس ورڈز یا برے الفاظ بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے جو موت مطلب اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو انسان کے منہ سے بجائے اس کے کہ اللہ کا نام نکلے یا بے شک اپنی لینگویج میں یا اللہ ہم پر رحم کرنا یا اللہ گناہ معاف کرنا یا جو بھی، چاہے ہم عربک میں بولیں کہ استغفار پڑھنے کی عادت ہو، شہادت پڑھنے کی عادت ہو، ہمارے منہ سے او گاڈ اور اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں. تو ہم یہ بھی چیزیں کوشش کر کے اپنی عادت آہستہ 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 چینج کر سکتے ہیں، تاکہ ایک اور سٹیپ ہے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کا کہ سب سے زیادہ چانسز ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت پر موت دیں انشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ آیت 130 کو، کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، چاہے کوئی بھی مرحلہ ہے اپنی زندگی کا، اچھا کام کر رہے ہیں تب بھی، آزمائش سے گزر رہے ہیں تب بھی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں انشاءاللہ اور عزت دے اور عافیت دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.